اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ مہینہ کیسا رہے گا، اور یہ مہینہ اپریل کا ہے۔ اپریل کا مہینہ ہمارا شروع ہوتا ہے 21 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ جیسے اگر آپ دیکھیں میرے جو منتھلی پروگرام آپ کو سال کے پروگرام جو میں نے دسمبر میں لوڈ کیے تھے، اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپریل کا مہینہ آپ کو لیے بہت بیسٹ ہوگا۔ تو یہ پروگرام اسی آپ کو نظر آئے گا۔ یہ میں نے پروگرام پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 کی وہی سلسلہ جاری رکھا ہوا۔ تو یہ پارٹ 2 ہے، اس میں لیو، ورگو، لبرا اور اسکارپیو کے 4 سیگمنٹ ہوں گے، اور اپریل کا مہینے کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں کہ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ کسی نہ کسی کی مدد ضرور کیجیے گا، حسب توفیق روزہ کھلا دیجیے گا، کسی کو راشن لے دیجیے گا، کسی کی مدد کر دیجیے گا، اور مجھے اتنے میسج آئے کہ ہم نے کر دیا۔ ابھی بھی مہینہ جاری ہے، اگر آپ کے پاس کچھ آتا تو یہ ایک بزنس کر کے دیکھیے، ایک ٹریڈ کر کے دیکھیے اللہ کے ساتھ۔ آپ رزق بانٹیے اور دیجیے گا۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ آپ کے پاس آج کل گھروں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، جی آپ نے راشن دینا تھا دیا نہیں، وہ یہ پروفیشنل لوگ ہیں، اور یہ آپ سے راشن لے کے جائیں گے دکان پہ جا کے بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ سلیکشن آپ نے کرنی ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا میں جو رزق بانٹ رہا ہوں صحیح بندے کے پاس جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے۔ یہ تو اپ ٹو یو۔ اینی ہو، سٹارٹ کرتے ہیں لیو سے۔ جی لیو، کیا حال ہے؟ روزے رکھ رہے ہو؟ آج کل ویسے تھوڑے سے ڈھیلے پڑے ہوں گے۔ اینی ہو، رمضان کا مہینہ شروع میں تو بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن جیسے دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو پھر بندہ تھوڑا سا کہتے ہیں ڈھیلا ہو جاتا ہے، جب تیسرا شروع ہوتا ہے تو نڈال ہو جاتا ہے۔ اینی ہو، آپ میں تو انرجی ہے، یہ تو ہے، میں آپ کے اندر ایک قوت ہے ایک برداشت کرنے کی، اور پھر آپ ٹھیک ہے روزے میں نے رکھنے ہیں، اور ایگو بھی ہے، تو اس لیے آن شان کے ساتھ روزہ رکھنا، تیار ہو کے بیٹھنا۔ روزہ کھولتے بھی آپ کے اندر ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، ٹیبل پہ بیٹھ کے اچھے کپڑے پہن کے اور بیٹھ کے پھر روزہ کھولنا۔ جو بھی جس طرح کا لیے ہوگا حسب توفیق اچھے طریقے سے روزہ کو افطاری کرے گا۔ سحری بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ سٹارٹ آپ کا دوسرے گھر سے شروع ہو رہا ہے، 3 اور ہفتے کا آ گیا۔ تو یہ مہینہ اپریل کا مہینہ آپ کا سن آپ کے 9th ہاؤس میں ہے، 9th ہاؤس میں۔ تو یہ مہینے کا آپ جب مہینہ ہی 9th کا ہو، گھر بھی 9th کا ہو، تو پھر کیا، پھر تو اللہ تعالیٰ کے ایریز کا آپ کا لیو 9th ہاؤس ایریز ہے، اور وہاں پہ سن بھی ہے، جوپیٹر بھی ہے، اور مرکری ہے۔ اب جب مذہب کا خانہ اوپر سے رمضان، اور پھر وہاں پہ جوپیٹر بھی بیٹھا ہو، تو پھر تو سونے پہ ساگ ہے۔ لیو دیالو مذہب، دے سجدے پہ سجدے، دے تسبیح پہ تسبیح، دے روزہ پہ روزہ چل رہا ہوگا، اس کو بھی کھلا دو روزہ، یہ لو پیسے، جیب میں پیسے رکھے ہوں گے، اس کو بھی پکڑا دی۔ فقیر نے ٹک 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 کیا، جو بھی حسب توفیق ہوا، روپے پڑا، 10 روپے پڑے، وہ پکڑا دیا۔ خود بخود اندر سے ایک اٹھان آئے گی، دے 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 دے۔ اینی ہو، یہاں پہ آپ ایسے بنے ہوں گے، ایسے دینے والے ہاتھ ہوگا آپ کا، مانگنے والا ہاتھ نہیں ہوگا۔ تو 9th کا لارڈ 11ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو 9th اور اس کا 11ویں کا کمبینیشن کیا ہے۔ اچھا، کچھ غیر ملکی آپ کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، کچھ چل کے آئیں گے لوگ، کوئی آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے، اور آپ کو وہ کوئی نہ کوئی ہر ممکنہ کوشش اور مدد دینے کی وجہ سے، وہ آپ کی ان کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے، ان کے آنے سے، ان کی مدد سے آپ کی کوئی نہ کوئی خواہشیں پوری ہوں گی، آپ کو بہت فائدہ مل جائے گا۔ آپ کا جو ایک کہیں گے یا اللہ کیا بات ہے، میں یہ سوچا تھا یہ پورا ہو گیا۔ اور باہر ایسی سپورٹ ملے گی جو علمی و روحانی بھی ہو سکتی ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ اچھا، پھر وہ لوگ جنہوں باہر گئے ہوئے ہیں، باہر کا علم لے رہے ہیں، وہ بڑے ایکٹیو ہوں گے۔ اگر ان کیس وہاں کے ایجوکیشن لے کے اپنے ملک میں آ گئے ہوئے ہیں، تو اس علم کی روشنی کو بانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خاص طور پہ اس پہ جو وہ لوگ
جو مذہب کی تعلیم لی اور روحانی علوم میں، تو وہ بہت ایکٹیو ہوں گے اس مہینے میں، اور اپنی اس سیکھی ہوئی اپنی اس علم کو، اپنی اس روحانیت کو کی روشنی کو عام لوگوں میں ان کے دل میں روشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر انہی روشنی سے اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ وہ لوگ جو باہر رہتے ہیں، باہر ہے تو وہ کچھ پیسے جو ان کے سیونگ ہوگی، جو کما کے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اس مہینے اپنے بہن بھائیوں کو بھیجیں گے، اور آپ کے دل میں ایک چیز آئے گی کہ میں ادھر باہر بیٹھا ہوں، کیوں نہ اپنے بہن بھائیوں کی روزے اچھے گزرے، عید اچھی گزرے، تو وہ آپ ان کو بیٹھیں گے، اور آپ کے اندر ایک بہن بھائیوں کا خیال کرنے کا جذبہ ہوگا۔ یہ تو ہو گیا۔ اب 9th ہاؤس ہے، 9th ہاؤس جو ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کے دان دولت، خوش قسمتی، خوش بختی کا، تو اس مہینہ ہی آپ کا وہ دیالو قسم کا ہے، مذہبی قسم کا ہے۔ تو ایک تو آپ کی ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو، فارن ٹریولنگ، کسی یونیورسٹی میں داخلہ، کسی میں، تو یہاں پہ آپ بہت ایکٹیو ہوں گے۔ دو، فارن ایجوکیشن ہوگی۔ پھر اگر آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں باہر کے ملک میں، ہائر ایجوکیشن، تو اس میں آپ کو بہت ہی اچھے رزلٹس ملیں گے، فیم مل جائے گی، فیور مل جائے گی، آپ کا وزڈم بہت اچھا، کسی لیگل ایشو میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز مل جائے گا۔ یہاں پہ آپ ذہنی طور پہ بہت ہی آپ چیریٹیبل ہوں گے، صدقات، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو ہیلپ کرنا، پیسے بانٹتے، چیریٹی کرتے، راشن بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آپ کا اچھا یہاں پہ اچھا یہ چیزیں آپ کے قد کاٹ کو بھی بڑھائیں گے، اور اندر کی روحانی اور سکون، ذہنی اور انٹیوشن کا سکون، اور یہ بہت بڑھے گی آپ کی، بہت زیادہ فیتھ ان ریلیجن اینڈ اللہ پہ یقین آپ کا بہت پختہ ہوگا اور بڑھ جائے گا۔ میڈیٹیشن آپ کی بڑی اچھی ہوگی، فار سائٹڈ ہوں گے، دماغ بہت کام کرے گا، وجدانی کیفیت ہوگی، فلائی کاموں میں بہت حصہ لیں گے، انٹیوشن ہوگی۔ اب کیوں تیز ہوگا دماغ؟ کیونکہ جوپیٹر کے ساتھ مرکری بیٹھا ہے، اور سن کے ساتھ مرکری۔ جب سن اور مرکری ہوتا ہے تو بندے کی آئی کیو لیول بہت بڑھ جاتا ہے، بندے کی بولنے کی قوت، سمجھنے کی قوت، انالیسس کرنے کی قوت، اور انالیٹیکل ابیلٹی، اوریٹوریکل ابیلٹی بڑھ جاتی ہے۔ اور ساتھ جوپیٹر بیٹھ جائے تو اور اس کو چار چاند لگا دے۔ یہ تو ایسے ہی جیسے آگ جل رہی ہے تو اس کے اوپر ہائی آکٹین ڈال دو تو پامبڑ بن جانا، تو یہاں پہ پازیٹیو پامبڑ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اینی ہو، یہاں پہ آپ کا سنسیئر بہت ہوں گے، بہت ڈیووٹیڈ ہوں گے، جس کام کو بھی ہاتھ ڈالیں گے نیک نیت سے کریں گے، اور یہاں پہ گورنمنٹ کے خرچے پہ بھی آپ باہر جاتے ہوئے نظر آئیں، کوئی نہ کوئی اسکالرشپ مل جائے گا، کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ مل جائے گی، کوئی کورس کرنے، کوئی ورک شاپ اٹینڈ کرنے، کوئی نہ کوئی ایسا بھی آپ کی ٹریولنگ آتی ہوئی، جس سے آپ کی ڈپلومیسی میں انکریز آئے گا، آپ کے آنر اور ریپوٹیشن میں بھی آپ کو یہاں پہ فائدہ مل جائے گا۔ تو لیو، اس مہینے آپ نیکیاں کرتے ہوئے، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے، لوگوں سے دعائیں لیتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں، اور خاص طور پہ جو مذہبی اسکالر ہیں، ٹیچر ہیں، گرو ہیں، وہ بہت ایکٹیو ہوں گے، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کہتے ہیں دل سے آپ کریں گے، اور مذہبی اسکالر کو لوگ سنیں گے پوری ڈیووشن کے ساتھ، اور ان کی باتیں ان کے دل پہ اترتی جائیں گی۔ اس لیے اس مہینے لیو آپ کو اللہ نے نوازنا ہے ہر لحاظ سے، کیونکہ یہاں پہ آپ کے سن کو بھی ٹرائن ہے، اور یہاں پہ آپ کے 5ویں گھر کو بھی ٹرائن ہے، اور اس لیے یہاں پہ کچھ سڈن کے بغیر کمائے ہوئے پیسے بھی ایک دم اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پہ آ سکتی ہے۔ خوش رہیے گا، یہ مہینہ آپ کو بہت کچھ دے دے گا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ جی ورگو، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ کا یہ مہینہ سٹارٹ آپ کے 8ویں گھر سے ہو رہا ہے، اور 8ویں گھر میں وہاں پہ مرکری بھی ہے، جوپیٹر بھی ہے، اور سن بھی ہے، اور 8ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب 8ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ آپ اپنی محنت کے بل بوتے، ذاتی ہمت سے دولت اور جائیداد بنائیں گے، یہاں کوئی فیکٹری بنائیں گے، کوئی دکان بنائیں گے، کوئی گھر بنائیں گے، کوئی پراپرٹی بنائیں گے، اور جس سے نا آپ کا معاشرے میں آپ کا سوشل قد کاٹ بڑھے گا۔
آپ کی مالی صحت اور سماجی ترقی و ذاتی سانسوں کی بنیاد پہ ہوگی. وہ یہ دیکھو یار اس بندے نے نواں کار بنا لیا, نواں کاروبار بنا لیا. تو یہ سب موضوع ہوگا آپ کا اس مہینے میں. لوگ آپ سے متاثر ہوں گے, امپریس ہوں گے, اور باہر جانے کی جو تمنا ہے وہ بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اچھا, یہاں پہ اس مہینے والدین آپ کو جائیداد جو ہے نا وہ تقسیم کرتے ہوئے نظر, اور بڑے پازیٹیو ہوں گے, کہیں گے یار یہ لو آپ کاروبار لے لو, اپنا انڈیپینڈنٹ ہو جو, یہ دکان تمہاری, یہ بزنس تمہارا. یا ایسا ہوگا کہ آپ کے والدین کہیں گے یہ میرے کاروبار میں آ کے ساتھ بیٹھو, شریک ہو, یہ کرو, اور بعد میں پھر یہ کاروبار آپ کو شفٹ ہو جائے گا. تو اس قسم کا بھی آپ کے ساتھ یہ کرے گا, اور پھر اس کاروبار کو چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا, یہاں پہ کیونکہ 8واں گھر ہے تو یہاں پہ ایک تو نیشنلٹی ملنے کے پورے چانس. اگر آپ نے باہر کی نیشنلٹی اپلائی کی ہوئی ہے تو اچھی نیوز مل جائے گی آپ کو, اچھی خبر مل جائے گی, آپ کا انٹرویو بڑا اچھا ہو جائے گا, آپ کا ویزا لگ جائے گا, آپ کے پاس ڈاکومنٹس آ جائیں گے, اور میں بھی آپ اس مہینے فورن ٹریولنگ کرتے ہوئے, وہ جسے کہتے ہیں امیگریشن چینج کرتے ہوئے, شریعت مل کے دوسرے ملک میں بسنے کی جا رہے ہوں گے. اور بڑے نیک خیالات ہوں گے آپ کے, دیالو قسم کے ہوں گے. یہاں پہ آپ اپنے آپ کو بہت رکھیں گے, کمپوز کر کے رکھیں گے. اچھا, نمبر 2 آپ کا یعنی کہ کہہ لیں کہ کچھ قرضہ اتارنے میں کامیاب ہوگا. اگر کسی سے قرضہ اپلائی کیا وہ بھی مل جائے گا, اور کوئی مینٹل ورز آپ کی دور ہو جائے گی. مخفی علوم میں بھی دلچسپی رہے گی. اگر کوئی نقصان ہوا وہ بہتر ہو جائے گا. کوئی ڈیلے ہوا ہے, کوئی دل برداشتہ ہوئے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور آپ کا کوئی کہہ لیں کہ ٹریولنگ کا میں نے ہڈن ویلتھ جو ہے وہ اس میں بھی اضافہ ہوگا. کوئی گفٹ بہت آئیں گے. یہاں پہ آپ کو سپاؤس کی طرف سے بھی پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کا یعنی کہہ لیں کہ ایک بڑا رکھ رکھاؤ ہوگا. اچھا, وہ لوگ جو اپنا ویلے بیٹھ کے صرف کرایوں پہ اپنے بیٹھ کے کھاتے پیتے ہیں. مثلا اگر آپ کا گھر ہے تو آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے, دکانیں ہیں کرائے پہ دیا ہوا ہے, پلازا ہے دیا. تو اس مہینے اگر آپ کا کوئی کرایہ دار نہیں آ رہا, رینٹ پہ نہیں جا رہا, تو بڑے اچھے ریٹ پہ آپ کو کرایہ دار مل جائے گا. آپ کو گھر کرائے پہ چڑھ جائے گا, دکان کرائے پہ چڑھ جائے گی, اور وہ لوگ بھی بہت اچھے ہوں گے, قبضہ گروپ نہیں ہوگا. یہ ہو جائے گا. اور پھر یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. ذہنی طور پہ بہت ہی دیالو قسم کے ہوں گے, اور بڑے سنسیئر ہوں گے, اور ڈیوٹیڈ ٹو ڈیوٹی ہوں گے. آپ اپنی ریپوٹیشن کا بہت خیال کریں گے, اور یہاں پہ اللہ آپ کو نوازے گا. تو ورگو, یہاں آپ کو بہت ہی آپ نے تحمل سے چلنا ہے. ایک 8واں گھر پھر بھی آپ کو تھوڑا سا ٹریگر کرے گا, آپ کو تنگ کرے گا, وسوسے ڈالے گا. آپ کو کہیں کام ہوتے ہوئے آپ کے دماغ میں یہ خیالات آئیں گے کہ نہیں یہ ویسے ہو جائے گا, کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے, ایسے ہی اجمل صاحب جھوٹ بولتے رہتے ہیں, ایسے ہی ہمیں خوش رکھتے ہیں, یہ وہ اس قسم کی باتیں آپ کو ٹریگر کریں گی. بٹ یقین کیجیے گا, اللہ تعالیٰ پہ خاص طور پہ بھروسہ کیجیے گا, کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ملے گا. اگلے مہینے پھر ملاقات ہوگی. پھر کو اللہ حافظ. جی لبرا, کیا حال آپ کا؟ آپ کا یہ مہینہ 21 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ بڑی اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے. 7ویں گھر میں سن, مرکری, جوپیٹر, 3 سیارے بیٹھے ہوئے, اینڈ اٹس دا بیسٹ ٹائم فار یو, اٹس دا بیسٹ ٹائم فار یو. اور اگر آپ پورے سال کا پروگرام دیکھیں تو اس پہ بھی میں نے اپریل کے مہینے کو آپ کا اچھا ٹائم دیا ہوا ہے, بتایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے آپ پہ. اب یہاں پہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں کا لارڈ یہاں پہ 9th ہاؤس میں بیٹھا. لو 9th ہاؤس آ گیا. جب 9th ہاؤس کا لنک بن جاتا ہے نا, تو پھر تو ستے ہی خیر ہیں. پھر تو کوئی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی رحمت, کوئی نہ کوئی برکت پڑ جاتی ہے, اس سے پھر آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ. اچھا, جب 7ویں کا لارڈ 9th میں جائے گا, ایک چیز یاد رکھیے گا, اس مہینے میں اپنا لبرل آپ کو کچھ ساتھی ایسے ملیں گے جو آپ کو باہر لے جائیں گے یا باہر جانے کی آفر دیں گے, ایکسکیوز می, اور آپ کو ساتھ رکھیں گے, آپ کے ساتھ اسپانسرشپ کریں گے, آپ کو باہر بسانے کی کوشش کریں گے, باہر نوکری دینے کی کوشش کریں گے, باہر کاروبار کرانے کی کوشش کریں گے.
یا اگر آپ کا اسپاؤس آلریڈی باہر بیٹھا ہوا ہے تو وہ آپ کو گرین کارڈ، آپ کی اسپانسرشپ آپ کو وہ کرتا ہوا، آپ کو جو ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا میرا خاوند یا میرا وہ بیگم باہر بیٹھی تو مجھے ویزا بھیج دیں، تو وہ بھی آتا ہوا نظر آتا ہے اور آپ باہر جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اور پھر آپ جب پرمنٹ آ جائے گا یا ویزا آ جائے گا، گرین کارڈ آ جائے گا، پھر آپ فریکوینٹلی آنا جانا آپ کا شروع ہو جائے گا۔ اور شادی کی وجہ سے بھی کئی ویزے لگ جاتے ہیں اس طرح کے، تو وہ چانس ہے۔ وہ کاروباری افراد جو خود کے کاموں کو دوسروں کے ذریعے یا بیرون ملک کے ٹریڈ کے خواہاں ہوتے ہیں، انہیں زندگی کی دوسروں کی مدد مل جاتی ہے، اور بیرون ملک میں رہنے والے افراد بھی ان کو کھلے دل سے تسلیم کریں گے۔ تو اس مہینے آپ کا فارنرز کے ساتھ جو انٹریکشن ہوگا بہت فائدہ دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اس طرح فارن کرنسی کماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسرے ممالک میں بھی آپ کا کوئی وزٹ چلا جائے، سیر کریں اور دوستوں کے ساتھ گھومیں پھریں۔ آپ کا کوئی نہ کوئی غیر ملکی جو بیوی پڑھی لکھی جو شادی ہوتی ہے، رشتہ طے ہوتا ہے، تو وہ بہت ہی پڑھی لکھی فارن ڈگری ہولڈر ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو آپ کا کمبینیشن 7ویں اور 9 کا۔ اب 7واں گھر یہاں پہ، جہاں پہ ایک چیز ہے، وہ لوگ جو مشترکہ کاروبار کرتے ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں، وہ بڑے سنسیئر ہوں گے، ڈیووٹیڈ ہوں گے، اور ان کی ایگزیکٹو ایبلٹی بہت بہتر ہوگی۔ اپنے کام کو اس طرح لے کے جائیں گے جس طرح وہ دل سے سنسیئر ہو کے کریں گے۔ ان کی ڈپلومیسی، آنر اور ریپوٹیشن میں بھی اضافہ ہوگا۔ وزڈم ان کا بہت ہوگا۔ اور کاروبار کے لیے کیا چاہیے؟ دماغ چاہیے، فریشنس چاہیے، اچھے فیصلے چاہیے، ٹائم پہ فیصلہ کر، تو یہ چیزیں ساری آپ کے اندر موجود ہوں گی۔ اور آپ کا لبرا آپ کا 7ویں گھر میں ہے تو آڈیٹوریکل ایبلٹی، سائنٹیفک بینٹ آف مائنڈ اور وقت پہ فیصلے آپ کو بہت کچھ دے جائیں گے۔ کسی قسم کی نیگیٹیوٹی آپ کے اندر نہیں ہوگی، پازیٹیونیس ہوں گے آپ بہت زیادہ آپ کے اندر۔ اچھا، یہاں پہ میاں بیوی کا رول آپس میں بہت ہی پیارا اور بہت ہی اچھا ہوگا۔ رمضان کا مہینہ ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی رسپیکٹ سے پیش آئیں گے، ایک دوسرے کو آپ کے لیے روزہ رکھا، آپ کے لیے میں افطاری بناتا ہوں، آپ بناتی ہوں۔ اگر آپ مرد ہیں تو آپ اپنی بیگم کے لیے افطاری بنائیں گے، اگر آپ فیمیل ہیں آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے افطاری، یعنی کہ ایک پورا سکھ دینے کی کوشش کریں گے، بڑا خیال رکھیں گے، جسمانی ذہنی سکھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ 7واں گھر آپ کو یہاں پہ آپ کا کوئی نہ کوئی آپ کو یہاں پہ کوئی ٹریولنگ، میاں بیوی کی ٹریولنگ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کا کوئی غیر ملکی ٹریولنگ آپ کی آتی ہوئی نظر آتی ہے، جس سے آپ کافی انجوائے کریں گے۔ باہر کے ملک میں آلریڈی اگر وہاں پہ موجود ہیں تو وہاں پہ بھی یہ سلسلہ آپ کا بہتری کا، عزت کا، رسپیکٹ کا چلتا رہے گا۔ اور کمپیٹیبلٹی میاں بیوی کی میں نے بتا دیا پہلے ہی ہوگی۔ جنرل ہیپینس آپ کی بہت اچھی ہوگی، فارن افیئر میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور وہ لوگ جو سیاستدان ہیں وہ اگر پبلک میں جاتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ بہت عزت دے گا، اور کوئی نہ کوئی گمی ہوئی چیز مل جائے، کسی لیٹیگیشن کیس میں بھی ان کو ایڈوانٹیج مل جائے گا۔ تو 7واں اس کو آپ کے جوپیٹر سن کے ساتھ بیٹھا ہے، مرکری بیٹھا ہے، تو آپ کا 3 اور 11واں گھر ایکٹیو ہوا ہے۔ تو اگر کسی کے سیارے وہاں پہ بیٹھے ہیں تو وہ بھی آپ کو بہت کچھ دے جائیں گے۔ 3 گھر آپ کی انٹیلیجنس کا ہے، آپ کی ایجوکیشن کا ہے، مڈل ایجوکیشن کا ہے، ادھر سے 11واں ہوپس کا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو خوشخبریاں، اچھی خبریں، آپ کی رسپیکٹ، عزت، جو بھی آپ سوچیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا اور آپ کو بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ نے لبرا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ یہ اپریل کا مہینہ کیسے گزرا۔ اگلے مہینے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ جی اسکارپین، کیا حال آپ کا؟ یہ مہینہ اپریل کا آپ کے لیے کیسا گزرے گا؟ بڑا اچھا، لیکن 6 گھر میں اس وقت جوپیٹر بیٹھا ہے، مرکری بیٹھا ہے اور سن بیٹھا ہے۔ یہ تو 6 گھر آپ کو پتہ سروسز کا ہے، بیماریوں کا ہے، فائدے کا ہے، اور آپ کے بزنس کا، آپ کے کہہ لیں کہ جو بھی ہے وہ آگے جا کے میں ایکسپلین کروں گا۔ بٹ اب پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا لارڈ جو برج حمل کا، ایریز کا لارڈ مارس کہاں بیٹھا؟ وہ آپ کے 8ویں گھر میں بیٹھا ہے،
اور چھٹے آٹھویں کا کمبینیشن اتنا اچھا نہیں ہوتا. پھر بھی یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ایڈوانٹیجز کیسے لینا ہے. جب بھی چھٹے کا لاٹ آٹھویں میں جائے گا تو وہ لوگ جو خفیہ ایجنسی میں ہوتے ہیں، جو کسی انٹیلیجنس رپورٹ پہ ایکشن لیتے ہیں اور معاشرے میں ان کو کیا کہتے ہیں اپنا وہ نہیں بتاتے کہ وہ کیا کام کرتے، تو ان کو کوئی نہ کوئی اچھی انڈر ہینڈ انفارمیشن ملے گی جس پہ وہ بڑا کامیاب اپنا آپریشن کریں گے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، ان لوگوں کو میں کہوں گا کہ آپریشن تو کامیاب ہوگا، بٹ کچھ غلطیاں ایسی ہوں گی جس سے آپ کو لیگل چارجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. وہ تم نے وہاں پہ یہ فیصلہ کرنا تھا، تم نے وہاں پہ کیوں کیا، یہ کیا وہ کیا، جس سے آپ کو تھوڑا سا پرابلم آئے گا. لہٰذا جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کو پراپر طریقے سے اس کے لیگیلٹی کو دیکھ کے، اس کے پروس اینڈ کونس کو دیکھ کے فیصلہ کیجیے گا. یہ آپ کو اور دوسرا آپ نے سرکاری کاغذوں کو سنبھال کے رکھیے گا، ادھر ادھر نہ ہو جائیں. چھٹا کار ہے، یہاں پہ آپ کو سروس میٹر میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اپنے حاسدین کو کنٹرول کر لیں گے، آپ اپنے دشمنوں پہ قابو پا لیں گے، آپ کا ریلیشن ود فیملی کے ساتھ بہت اچھا ہوگا، کوئی ڈوبا ہوا کاروبار نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پراسپیرٹی اور یہ سارا کچھ. اچھا، یہاں پہ آپ اپنے ورکرز کو بھی، اپنے سبارڈینیٹس کو، اپنے ساتھیوں کو، کولیگز کو بھی آپ ہیلپ آؤٹ کریں گے، بہت ہی ان کی مدد کرتے ہوئے، ان کا خیال کرتے ہوئے نظر آئے. کسی قسم کی بے چارگی نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی بیماری یا کوئی ہارڈلس نہیں آئے گی. لیکن چھٹا کار ہے، مینٹلی پریپیئر رہیے گا، کہیں نہ کہیں رکاوٹ ضرور آ سکتی ہے، کیونکہ چھٹے اور آٹھویں کا لنک ہے. جو بھی کام کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا اس کی قانونی پہلو ضرور دیکھ لیجیے گا. اچھا، یہاں پہ آپ کا سن اور مرکری ہے، تو جو بھی آپ دماغ آپ کا آئی کیو لیول بہت تیز ہوگا، شارپ ہوگا اور بڑا کرے گا، اور جوپیٹر اس کو اٹھا کے رکھے گا اور ہارڈ ورکر ہوں گے. لہٰذا جو بھی کام کریں گے، جو بھی ڈکٹیشن دیں گے، جو بھی لکھ کے دیں گے، وہ آپ لکھائیں گے یا اپنا ڈرافٹ بنائیں گے، وہ آپ کا ایکسیلنٹ ہوگا، بہت اچھا لکھیں گے. بٹ ون تھنگ کیپ ان یور مائنڈ کہ جو بھی کام کریں اس کا لیگل آسپیکٹ ضرور دیکھ لیجیے گا، اس کے پروس اینڈ کونس کے، اس لیٹر کا جواب یہ آ سکتا ہے تو اس کو بھی کور کر کے رکھیے گا. کوئی کرول ایکشن آپ کا وہ نہ، کوئی انکوائری آپ کے حق میں ہو جائے گی. یہاں پہ وہ جو قیدی حضرات ہیں ان کو بھی ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے. کوئی ایسے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہوگا کہ وہ قید میں ریلیف مل جائے گا تو باہر آ جائیں گے. مینٹل سٹیبلٹی بہت اچھی ہوگی. کوئی فیوریبل رزلٹس آپ کے جو کمپٹیشن کا ایگزام دیا وہ بھی ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ اپنے ہیلتھ ایشو کو بھی دیکھیے گا، یہاں پہ اپنے آپ کو بہت خیال کیجیے گا. کسی قسم کا میرے حساب سے تو صرف یو شوڈ بی کیئرفل لیگل پوائنٹ آف ویو. اور وہ لوگ جو آلریڈی دوائیاں لیتے ہیں، تو رمضان کا مہینہ ہوگا تو اگر زیادہ پرابلم تو ڈاکٹر سے پوچھ کے روزہ رکھیے گا، اپنی میڈیسن اس حساب سے ایڈجسٹ کروا لیجیے گا. مثلا اگر دوپہر کی دوائی کھانی ہے اور آپ نے روزہ رکھا ہوا تو اس کو ضرور ڈاکٹر سے چیک کریے گا. کسی قسم کا غصہ نہیں ہوگا، بڑا ٹھنڈا دماغ ہوگا اور انٹیوشن آپ کی بہت اچھی ہوگی. ہر کام کو آپ بڑے سائنٹیفک طریقے سے، بڑے ایگزیکٹو طریقے سے، ڈپلومیسی سے کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور اس مہینے میں آپ کو کچھ ملتا ہوا بھی نظر آتا ہے، تو اس لیے اس کا فائدہ اٹھائیے گا اور آپ کو بہت کچھ اللہ تعالیٰ نواز دے گا. اگلے مہینے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.